بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را تلک آیات الکتاب المبین انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، آج کی ہماری تراویح اور اس کی جو تفسیر ہونے والی ہے وہ 13واں اور 14ویں پارے کی ہے، لیکن چونکہ 13ویں پارے میں سورہ یوسف نے زیادہ تر حصہ گھیر لیا ہے اور سورہ یوسف کا آغاز 12ویں پارے کے اخیر سے ہونا شروع ہوا ہے، اس لیے سوچا کہ پہلے سورہ یوسف اور اس کے مضامین کو بیان کیا جائے اور اس کے بعد پھر 13ویں پارے کی ایک آدھ آیت کی تفسیر کریں گے۔ سورہ یوسف کا نام سورہ یوسف اس لیے رکھا گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس سورت کے اندر زیادہ تر حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کو بیان فرمایا ہے، اور یہ قصہ بہت ہی سبق آموز ہے، اسی لیے بار بار اللہ تبارک و تعالی نے اس سورت کے اندر اس جانب مسلمانوں کا اشارہ کیا ہے کہ صرف اس قصے کو قصے کی حیثیت سے مت دیکھ لینا، بلکہ اس سے سبق حاصل کرنے کی کوشش کرنا۔ چنانچہ ایک جگہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں لقد كان في يوسف واخوته آیات للسائلین، کہ پوچھنے والے لوگوں کے لیے، سوال کرنے والے لوگوں کے لیے اور طلب رکھنے والے لوگوں کے لیے حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں کے قصے میں بڑے بڑے سبق ہیں، بہت سارے سبق ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا۔ اور اس صورت کی اہمیت کا اندازہ اس سے بھی ہوتا ہے دوستو کہ مفسرین لکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک کی کسی بھی صورت کا تعارف نہیں کروایا، لیکن یہ ایک ایسی صورت ہے کہ باقاعدہ اللہ رب العزت نے احسن القصص یعنی قصوں میں سب سے بہترین قصے والی صورت کہہ کر اس کو تعبیر فرمایا ہے۔ نیز اس کی دوسری اہمیت یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے قصے کو ایک ہی بار میں مکمل بیان کر دیا ہے، حالانکہ دوسری صورتوں میں دوسرے انبیاء کرام کے قصے بعض کسی صورت میں، بعض کسی صورت میں، بعض کسی صورت میں اس طرح بیان کیے گئے ہیں، لیکن اس صورت کے اندر حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام کا قصہ یک بارگی مکمل نازل ہوا ہے۔ اس صورت کے اندر مضامین اور ان سے حاصل ہونے والے سبق آموز باتیں ہزاروں ہیں۔ بعض دفعہ جب ہمارے اللہ والے اس صورت کی تفسیر کرتے ہیں تو کئی کئی دن اس کی تفسیر میں لگ جاتے ہیں، لیکن مختصر سا وقت ہے اور اسی میں بات کو سمیٹنا بھی ہے، اس لیے میں نقطے وار اس سبق سے حاصل ہونے والے، اس صورت سے حاصل ہونے والے مضامین کو آپ حضرات کے سامنے بیان کر دیتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی انہی مختصر مضامین سے ہمیں سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان مضامین کو اور ان سے حاصل ہونے والے سبق کو اپنی عملی زندگی میں لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلا جو اس صورت سے سبق ملتا ہے وہ ہے توحید کا، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا، اس کے ایک ہونے کا، رسالت کا یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کے نبوت کا، اور اس کے ساتھ ساتھ قرآن پاک کے وحی الہی ہونے کا سبق ملتا ہے کہ یہ کوئی تعویذ گنڈے والی کتاب نہیں ہے یا کوئی کہانی والی کتاب نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وحی بن کر نازل ہونے والی کتاب ہے۔ دوسرا سبق اس سے یہ ملتا ہے کہ قرآن پاک کے اندر جتنے بھی واقعات اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیے ہیں وہ سارے کے سارے واقعات اپنی اصل کے ساتھ موجود ہیں، یعنی ریئلٹی ہے، ایسا نہیں ہے کہ صرف سبق کے لیے بنے بنائے یا گڑے ہوئے واقعات ہیں، ایسا نہیں ہے۔ جبکہ آپ دوسرے جو قصے دیکھیں گے قرآن پاک کے علاوہ یا احادیث مبارکہ کے علاوہ،
ہزاروں ایسے قصے ہیں کہ جو صرف سبق حاصل کرنے کے لیے بنے بنائے گئے ہیں۔ کتنے سارے بادشاہوں کے قصے ہوتے ہیں، شہزادوں کے قصے ہوتے ہیں، لیکن ان کی کوئی حقیقت ہی نہیں ہوتی، ان بادشاہوں کا نام و نشان تک نہیں ہوتا اصل میں، وہ صرف سبق حاصل کرنے کے لیے بنائے جاتے ہیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہمارا بیان کیا ہوا ہر قصہ سچا ہے اور سبق حاصل کرنے کے لائق ہے۔ تیسرا سورہ یوسف سے جو سبق ملتا ہے وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے اس جملے سے ملتا ہے کہ ان الشیطان للانسان عدو مبین، کہ بلا شبہ شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے، لہذا ہر انسان کو چاہیے، ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنی زندگی میں آنے والے ہر قدم کو پھونک پھونک کر رکھے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ شیطان کے نقش قدم پر چل کر گمراہ ہو جائے۔ چوتھا سبق ملتا ہے حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے سے کہ آدمی کو عفت و عصمت اور اپنی عزت و آبرو کو حد درجہ بچا کر رکھنا چاہیے، اور عفت و عصمت عیش و عشرت سے ہزارہا درجہ بہتر ہے۔ مثال کے طور پر حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کے اندر ایک طرف زلیخا ہے جو حضرت یوسف علیہ السلام کو بظاہر عیش و عشرت کی دعوت دے رہی تھی، اپنے اندر کی خواہشات کو پورا کرنے کی دعوت دے رہی تھی، اور دوسری طرف حضرت یوسف علیہ السلام عفت و عصمت اور پاک دامنی کو لے کر بیٹھے ہوئے تھے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو حضرت یوسف علیہ السلام کی عفت و عصمت پیاری لگی اور اسی کو پسند کیا گیا ہے۔ پانچویں نمبر پر اس آیت مبارکہ سے دو سبق ملتے ہیں۔ سب سے پہلا سبق تو یہ ملتا ہے کہ انسان کو کسی بھی دوسرے انسان پر کسی بھی طرح کی تہمت یا کسی بھی طرح کا الزام نہیں لگانا چاہیے۔ جس کے اوپر الزام لگایا جاتا ہے اس کے اوپر بہت خطرناک حالات آتے ہیں الزام لگانے کے بعد، اور بسا اوقات تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ جب جس کے اوپر الزام لگایا گیا ہے وہ اس سے بری ہو جاتا ہے تو جس نے الزام لگایا تھا خود وہ ذلیل ہو کے لوگوں کے سامنے آ جاتا ہے، جیسا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے میں زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام پر زنا کا الزام لگایا۔ سب سے پہلے تو اس سے یہ پتہ چلا کہ کسی کے اوپر جھوٹا الزام نہیں لگانا چاہیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے سے کیا پتہ لگا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس الزام کی صفائی دی، لہٰذا حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے سے یہ سبق ملا کہ اگر کسی کے اوپر کسی طرح کا کوئی برا الزام لگتا ہے، جھوٹا الزام لگتا ہے، تو وہ کوئی مسجد کا کونا پکڑ کے نہ بیٹھ جائے کہ میرے اوپر تو الزام لگ گیا اب میں اللہ سے دعا کروں گا، ایسا نہیں۔ ظاہری اسباب کو لے کر جتنی کوشش ہو سکتی ہے اپنے اوپر لگے ہوئے الزام کو صاف کرنے کی اتنی ضرور کرنا چاہیے، جیسا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا کہ جب جیل سے رہائی کا وقت آیا تو صاف صاف کہہ دیا کہ میں اس وقت تک رہا نہیں ہونے والا جب تک میرے اوپر لگے ہوئے الزامات کی صفائی نہ دے دی جاتی۔ چھٹا سبق حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے سے اور اس صورت سے یہ ملتا ہے کہ آدمی کو ہر وقت نفس امارہ کی چالوں سے بچنا چاہیے۔ کوئی بھی بڑا کارنامہ، کوئی بھی بڑا کام جب اس کے ہاتھ سے سرزد ہو جس سے لوگوں کی بھلائی ہو یا اس کی خود کی بھلائی ہو، تو اس کام کو اپنی نفس کے ساتھ، اپنی ذات کے ساتھ نہیں جوڑنا چاہیے کہ میری وجہ سے ہوا ہے اور میں نے اس کے لیے تدبیر کی تھی، میں نے اس کے لیے سوچا تھا، ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ بلکہ کیا کرنا چاہیے، ہر معاملے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے ساتھ جوڑ کر دیکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے مناسب سمجھا اس لیے مجھے اس کام کے لیے استعمال کیا، ورنہ میرے اندر ایسی کوئی صلاحیت نہیں تھی۔ اسی وجہ سے حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا وما ابرئ نفسی، میں اپنے نفس کو بری نہیں کرتا، ان النفس لامارۃ بالسوء، میرا نفس تو بری باتوں کا حکم دینے والا تھا، اور مجھے بچایا ہے تو اللہ رب العزت ہی نے بچایا ہے، میں اپنی ذات سے نہیں بچا ہوں۔ ساتویں نمبر پر سورہ یوسف سے سبق ملتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نیکی کا اجر صرف آخرت تک نہیں رکھتے، بلکہ بعض نیکیاں ایسی بھی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا اجر اور ان کا بدلہ دنیا ہی میں دے دیتے ہیں۔ آٹھویں نمبر پر مفسرین نے سورہ یوسف سے بھی سبق نکالا ہے، جیسا کہ تفسیر ہدایت القرآن وغیرہ میں لکھا ہے کہ بعض بچے خوبصورت ہوتے ہیں اور دکھنے میں اچھے ہوتے ہیں تو ان کو نظر بد بھی لگ سکتی ہے، تو ان کے والدین کو چاہیے کہ وہ اس نظر بد کا مکمل طور پر علاج کریں، اور
نظر بد کے تعلق سے کچھ کام کی باتیں یہ بھی کہہ دوں، عرض کرتا چلوں کہ ہمارے معاشرے میں نظر بد کو لے کر بڑی عجیب عجیب بیماریاں پھیلی ہوئی ہیں۔ بعض دفعہ تو دیکھنے میں آتا ہے کہ بچے کو نظر کسی اور سے لگنے کی بجائے والدین سے زیادہ تر لگتی ہے، کہ وہ بار بار بچے سے پیاری باتیں کہلواتے ہیں اور بچے کی تعریفیں کرتے ہیں۔ حالانکہ تعریفیں کرنا منع نہیں ہے، بلکہ حدیث پاک سے جیسا سبق ملتا ہے اس کو سامنے رکھ کر سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث سے ثابت ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی انسان کسی دوسرے انسان کی یا اپنی خود کی کسی چیز پر تعریف کرے تو اس کے ساتھ ماشاء اللہ کا لفظ کہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کتنا خوبصورت بنایا ہے۔ بس یہ کہہ دیا تو اب شیطان جو بیچ میں داخل ہو کر اپنا اثر دکھا سکتا تھا وہ نہیں دکھا پائے گا۔ اگر کہنے والے نے ماشاءاللہ نہیں کہا تو سننے والے کا کیا کام بنتا ہے، اس کی کیا ذمہ داری ہے؟ تو بعض اللہ والوں نے یہ بھی فرمایا ہے کہ اگر سننے والے نے کہنے والے کے ماشاءاللہ نہ کہنے کے بعد لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھ لیا تو انشاءاللہ اب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ یہاں پر شیطان کو بیچ میں حائل نہیں ہونے دیں گے۔ 9ویں نمبر پر اس صورت مبارکہ سے یہ سبق ملتا ہے کہ ہر انسان کی آخری آرزو کیا ہونی چاہیے، کہ وہ جب اس دنیا سے جائے تو اس کی آخری خواہش اور تمنا کیا ہونی چاہیے۔ فرمایا کہ بالکل ویسی ہی تمنا ہونی چاہیے جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کی تمنا تھی۔ کیا تمنا تھی؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا توفنی مسلمن، کہ اے میرے رب مجھے مسلمان ہونے کی حالت میں وفات عطا فرما، یعنی میں تیرے سامنے اس حال میں حاضر ہوں کہ میرا رواں رواں تیرے سامنے جھکا ہوا ہو، میرا ضمیر تیری ہر بات کو قبول کیے ہوئے ہو، اس حال میں مجھے وفات عطا فرما۔ آگے فرمایا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ، اور میری وفات کے بعد میرا حشر کیسے لوگوں میں فرمایا کہ صالحین، نیک لوگوں کے ساتھ مجھے ملا دے۔ یہ ہر مومن کی خواہش ہونی چاہیے، تمنا ہونی چاہیے۔ اس کے بعد آگے چل کر بعض مفسرین نے کچھ دوسرے بھی اسباق اس صورت مبارکہ سے نکالے ہیں۔ مثال کے طور پر بعض نے لکھا ہے کہ صبر، کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے سے صبر کا بھی سبق ملتا ہے، کہ مثال کے طور پر حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ سب سے خطرناک واقعہ یہ ہوا کہ ان کے بھائیوں نے انہیں کنویں میں ڈال دیا۔ حضرت نے اس وقت بھی صبر فرمایا، پھر کنویں سے نکالنے کے بعد بازار میں فروخت کیے گئے، بیچے گئے، وہاں پر بھی صبر فرمایا۔ اس کے بعد زلیخا نے حضرت پر الزام لگایا، وہاں پر بھی حضرت نے صبر کیا۔ الزام کے بعد حضرت کو جیل میں ڈالا گیا، وہاں پر بھی حضرت نے صبر کیا۔ ہر مقام پر اللہ کے بندے حضرت یوسف علیہ السلام نے صبر کیا، جس کا بدلہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں عطا فرمایا۔ کیا عطا فرمایا؟ دنیا میں تو یہ عطا فرمایا کہ انہیں بڑی پوسٹ مل گئی، وزیر خزانہ بن گئے، اور آخرت میں تو نبی ہیں، جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام انہیں عطا ہونے والا ہے۔ اس کے بعد دوسرا سبق یہ ملتا ہے کہ حسد سے مکمل پرہیز کرنا چاہیے، کہ حسد اتنی خطرناک آگ ہے کہ بعض اللہ والوں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ حاسد کا علاج موت کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں، وہ اپنے اندر ہی اندر جلتا رہتا ہے، کڑتا رہتا ہے، اور جس سے حسد ہے اس کی برائی کو چاہتا رہتا ہے۔ تو لکھا ہے کتابوں میں مفسرین نے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے سے حسد سے پرہیز کا بھی سبق ملتا ہے، کہ حسد ہے ہی ایسی چیز کہ یہ بھائی کو بھائی بھی نہیں رہنے دیتی۔ اگر باپ کو ہو گئے تو باپ بیٹے کو بیٹا بھی نہیں سمجھتا، اور بھائی بہن کے آپس میں ہو گیا تو بھائی بہن کو بہن بھی نہیں سمجھتا۔ اس لیے ہر شخص کو حسد سے مکمل پرہیز کرنا چاہیے۔ تیسرا سبق ملتا ہے کہ اللہ کی نافرمانی سے بہتر مشکلات کو جھیل لینا ہے۔ اللہ کی نافرمانی سے بہتر مشکلات کو اپنے اوپر جھیل لینا اور ان کو اوڑھ لینا ہے۔ مثال کے طور پر حضرت یوسف علیہ السلام کو 2 آپشن دیے گئے تھے، 2 اختیارات دیے گئے تھے کہ یا تو جیل کی سلاخوں کے پیچھے جاؤ یا پھر میرے ساتھ منہ کالا کر لو۔ زلیخا کی طرف سے یہ تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ، اے میرے رب جس چیز کی مجھے دعوت دے رہے ہیں اس میں ملوث ہونے سے بہتر میرے لیے جیل کی سلاخیں ہیں۔ لہٰذا ہر شخص کو کبھی بھی ایسی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے جس میں ایک طرف شیطانی باتیں ہوں، ایک طرف اللہ کی باتیں ہوں، تو وہ اللہ کی باتوں پر عمل کر لے اور اپنے آپ کو تکلیف میں مبتلا کر لے۔ آج کے حالات کے اعتبار سے اگر اس کو دیکھا جائے
تو بہت سارے مسلمانوں پر موب لنچنگ ہوتی ہے، الگ الگ طرح کی زبردستیاں ہوتی ہے، اور غیروں کے مشرکانہ جملے زبانوں پر لانے کے لیے اکسایا جاتا ہے، دھمکایا جاتا ہے، اور نہ کہنے کی وجہ سے مصیبتوں میں ڈالا جاتا ہے۔ تو اس آیت مبارکہ سے یہی سبق ملتا ہے کہ دنیا کی تھوڑی سی مشکل اپنے اوپر جھیل لے، لیکن حق پر ڈٹا رہے، قائم رہے، تو اللہ تبارک و تعالی آخرت میں سرخرو فرمائیں گے۔ چوتھے نمبر سے اس واقعے سے سبق ملتا ہے کہ معاف کرنا بھی ایک مومن کی بہت بڑی صفت ہوتی ہے۔ جیسا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو معاف کیا، اور وہ بھی ایسے وقت میں معاف کیا ہے جب کہ حضرت کو مکمل اختیارات تھے اپنے بھائیوں کے خلاف ہر طرح کے اقدام کرنے کا، اپنے بھائیوں کو ہر طرح سے مشکل میں ڈال سکتے تھے۔ مثال کے طور پر وزیر خزانہ تھے، بھائی محتاج بن کر سامنے حاضر تھے، اور حضرت یوسف نے بھائیوں کو پہچان بھی لیا تھا کہ یہی وہ بھائی ہیں جنہوں نے مجھے کنویں میں پھینک دیا تھا اور میرے اوپر الگ الگ طرح کے الزامات لگائے تھے۔ اگر چاہتے تو بھائیوں پر ہر طرح کے مصائب ڈھا سکتے تھے، ہر طرح کی مشکلات میں ڈال سکتے تھے، لیکن حضرت نے کچھ بھی نہیں کیا، بلکہ آگے بڑھ کر فرمایا لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم، یہ میری طرف سے تمہارے اوپر کسی طرح کی کوئی زور زبردستی نہیں ہے، اور میں کسی طرح کا کوئی انتقام نہیں چاہتا، بلکہ اپنی ذات سے تو معاف کرتا ہی ہوں، اور اللہ سے بھی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کرے، تمہاری مغفرت فرمائے۔ پانچویں نمبر پر بعض مفسرین نے یہ بھی سبق نکالا ہے اس سے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے آپ کو خزانے کے امور پر ذمہ دار بننے کے قابل سمجھا، تو اس کے لیے اپنے آپ کو آگے پیش کیا، لہٰذا باقاعدہ قرآن پاک میں آیت ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے بادشاہ سے درخواست کی اجعلنی علی خزائن الارض، کہ مجھے زمین کے خزانوں کا والی اور ذمہ دار بنا دیجئے۔ اور سب سے پہلا تو یہ سبق ملتا ہے کہ اگر آدمی کے اندر کوالٹی ہو کسی کام کے کرنے کی، اور کسی اور کو وہ اس کے لائق نہ سمجھتا ہو، تو ضرور آگے بڑھ کر اس ذمہ داری کو اپنے کاندھوں پر لے۔ اور ایک دوسرا سبق یہ ملتا ہے کہ اگر اپنی قابلیت کو کسی کے سامنے رکھنے کے لیے اپنی صلاحیتوں کو ظاہر کرنا پڑے تو ظاہر کرنا بھی ضروری ہے، بلکہ یہ حسد میں نہیں آئے گا اور یہ تکبر میں بھی نہیں آئے گا، جیسا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے بادشاہ کے سامنے عرض کیا کہ مجھے زمین کے خزانوں کا والی بنا دیجیے۔ کیوں؟ انی حفیظ علیم، کہ میں اچھا محافظ بھی ہوں اور میں اچھا جانکار بھی ہوں، میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ معاملات کو کیسے ہینڈل کرنا ہے اور ان حالات میں، ان قحط سالیوں میں کیسے کام کرنا ہے۔ تو اس سے یہ بھی سبق ملتا ہے۔ اور ایک آخری سبق یہ ملتا ہے حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے سے کہ اگر کسی کافر حکومت کی ملازمت میں رہ کر کام کرنا پڑے، بشرطے کہ ان کی طرف سے ہمارے اوپر اپنے مذہب کو فالو کرنے میں، اپنے مذہب کو ماننے میں کسی طرح کی کوئی دشواری نہ ہو، تو پھر ایسی کافر حکومت کے ہاتھ کے نیچے بھی کام کیا جا سکتا ہے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام جس بادشاہ کے ماتحت رہ کر کام کر رہے تھے، وہ بادشاہ منکر تھا، کافر تھا، لیکن حضرت نے مناسب سمجھا تو اس کے ہاتھ کے نیچے کام کیا۔ لہذا عام حالات کے حساب سے اس وقت جو ہماری گورنمنٹ ہے، یا آگے چل کر بھی اگر کوئی کافر گورنمنٹ آتی ہے، اس کے ہاتھ کے نیچے رہ کر ہم کسی بھی طرح کی کوئی بھی ڈیوٹی انجام دے سکتے ہیں۔ اس کے بعد 14واں پارہ ہے۔ 14ویں پارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک آیت ارشاد فرمائی ہے وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، کہ کفار اور مشرکین نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے بیٹیاں بنا رکھا ہے فرشتوں کو اور جناتوں کو، حالانکہ اللہ تعالیٰ سے اگر اتنی ہی محبت ہوتی تو اس کے ساتھ بیٹوں کی نسبت کرتے۔ بیٹیوں کی نسبت سے ایسا لگتا ہے کہ انہیں بیٹیوں سے زیادہ چاہت ہے، حالانکہ ان کا اصل معاملہ تو یہ ہے کہ یہ خود بیٹیوں سے جلتے ہیں اور بیٹیوں سے نفرت کرتے ہیں۔ اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ جب ان میں سے کسی کو بیٹی کی خوشخبری دی جاتی ہے، ظل وجہہ مسودًا، اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے، وہو کظیم، اور وہ اندر ہی اندر کڑنے لگتا ہے۔ تو یہ کفار اور مشرکین کی بات بتائی گئی ہے کہ انہیں بیٹیوں سے کتنی سخت نفرت ہے۔ اسی نفرت کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے آنے کے بعد ختم کیا، اس کو جڑ سے مٹا دیا۔ لیکن دوستو، بڑے ہی افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ آج کے زمانے میں
جاہلیت کی وہی ساری چیزیں واپس سے لوٹتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں۔ چنانچہ آج ہم ہمارے معاشرے میں دیکھ لیں، بعض ناخواندہ نہ پڑھے کچھ ان پڑھ لوگ، کچھ جاہل لوگ اسی زمانے جاہلیت کی چیزوں کو اپنے اندر پھر سے رواج دے رہے ہیں کہ جب ان کے گھر میں لڑکیاں پیدا ہوتی ہیں تو وہ عجیب سا منہ بنانے لگتے ہیں، لڑکیوں کے ساتھ ناانصافی کرنے لگتے ہیں۔ گھر میں لڑکا بھی ہے لڑکی بھی ہے، لڑکے کو زیادہ لاڑ پیار کیا جاتا ہے، اس کے حقوق کی زیادہ رعایت کی جاتی ہے، اور لڑکیوں کے حقوق کی حق تلفی کی جاتی ہے، ان کو چھوڑا جاتا ہے، نہیں مانا جاتا۔ اللہ تبارک و تعالی اس صورت کے ذریعے، اس آیت کے ذریعے یہی پیغام دینا چاہتے ہیں کہ یہ زمانے جاہلیت والے کفار اور مشرکین کا کام ہے۔ یہ چیزیں مسلمانوں میں ہونا سراسر ناانصافی کی بات ہے، بہت غلط بات ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو مٹانے کے لیے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی کے گھر میں 3 بیٹیاں پیدا ہوئی ہیں تو وہ جنتی ہیں، کسی کے گھر میں 2 ہیں تو وہ بھی جنتی ہیں۔ کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے۔ اس لیے بیٹیوں سے محبت کرنا چاہیے، نفرت سے حد درجہ بچنا چاہیے، اور لڑکوں کے ساتھ ساتھ لڑکیوں کو بھی مکمل حقوق دینے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔